ہزار داستان ایپیسوڈ 11۔ ماروی کی ایک جھلک نے کمال رائے کے دل کی دنیا تہہ و بالا کر دی تھی۔ وہ ماروی کو نہیں بھولا تھا۔ اب جب بھی اس کی یاد آتی تو آتی چلی جاتی۔ اس کی یاد آتی تھی تو اس کا دل تڑپاتی تھی، لیکن وہ جنون کی کیفیت جو اس کی لاش دیکھ کر اس پر طاری ہوئی تھی، ایسی کیفیت اب نہ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ زندگی کی طرف لوٹتے لوٹتے زندگی کے ایک موڑ پر اچانک اسے اپنی زندگی دکھائی دے گئی تھی۔ اس کا منتشر ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ وہ دوسرے دن گھوڑی پر حویلی سے نکلا۔ اسے گھوڑ سواری کا کوئی خاص شوق نہ تھا۔ وہ گھوڑے پر اس لیے نکلا تھا کہ شاید ماروی پھر سے کہیں دکھائی دے جائے تو وہ گھوڑے پر اس کا بآسانی تعاقب کر سکے گا۔ اس مرتبہ اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دے گا۔ ماروی سے ملاقات کی آس میں اس نے میلوں لمبا چکر کاٹا، لیکن اسے کہیں دکھائی نہ دی۔ مایوس ہو کر وہ حویلی لوٹ آیا اور بغیر لباس تبدیل کیے بیڈ پر اوندھے منہ پڑ گیا۔ نفیسہ بیگم نے حسب معمول اس کے کمرے کا چکر لگایا تو کمال رائے کے کمرے میں اندھیرا پایا۔ اس نے اندر آ کر لائٹ جلائی تو کمال رائے کو بیڈ پر بے سدھ لیٹا ہوا پایا۔ اسے بیڈ پر اس طرح لیٹا دیکھ کر وہ تڑپ کر آگے بڑھی۔ کمال بیٹے، کیا ہوا؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی طرف گھماتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ماں، کمال رائے کروٹ بدلتے ہوئے بولا۔ کمال رائے کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ نفیسہ بیگم نے دیکھا تو بولی، تم رو رہے ہو؟ نہیں تو ماں۔ کمال رائے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ اب ماں سے اپنے آنسو بھی چھپائے گا؟ نفیسہ بیگم اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں ماں، تم سے میرا کیا چھپا ہے؟ اور یہ حقیقت بھی تھی کہ کمال رائے اپنی ماں کے بہت قریب تھا۔ وہ ہر چھوٹی بڑی بات جب تک اپنی ماں سے نہ کر لیتا، چین سے نہ بیٹھتا تھا۔ پھر یہ آنسو کیوں چھپائے؟ نفیسہ کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ماں، میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ میرا دل بے چین ہے، اسے کسی طور قرار نہیں۔ میں تیرے دل کا قرار واپس لاؤں گی، تو بات تو کر۔ ماں، میں نے کل ارشاد گوٹھ جاتے ہوئے راستے میں ماروی کو دیکھا تھا۔ کمال رائے نے انکشاف کیا۔ یہ انکشاف سا انکشاف تھا۔ نفیسہ بیگم تو سناٹے میں آ گئی۔ وہ فکر مند ہو گئی کہ کمال رائے مشکل سے تو ٹھیک ہوا تھا، بڑے جتنوں سے زندگی کی طرف واپس آیا تھا۔ اب اس نے پھر سے ماروی کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ جانے اس نے کس کو دیکھ لیا تھا۔ کمال بیٹے، کیا تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ماں نے پریشان ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں ماں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہیں یقین نہیں آیا نا، اسی لیے ماں میں نے تمہیں ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی۔ لیکن بیٹے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نفیسہ بیگم پریشان ہو کر بولی۔ وہ مر چکی ہے، تم نے اس کی لاش دیکھی ہے۔ ماں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، کمال رائے نے بڑے یقین سے کہا۔ ذرا تفصیل سے مجھے ساری بات بتا، نفیسہ بیگم بولی۔ کمال رائے نے کل شام کا واقعہ پوری تفصیل سے ماں کے گوش گزار کر دیا۔ وہ ماروی کی کوئی ہم شکل ہوگی؟ نفیسہ بیگم نے سارا قصہ سن کر اظہار خیال کیا۔ نہیں ماں، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں، میرا دل فریب نہیں کھا سکتا۔ وہ 100% ماروی تھی، وہ اسی لیے غائب ہو گئی۔ اگر وہ ماروی نہ ہوتی تو وہ ہرگز غائب نہ ہوتی۔ بیٹے کمال، میری جان، میں نے اس سلسلے میں خود رولی سے بات کی تھی۔ وہ ماروی کو کہیں صحرا میں ریت میں دبا آیا تھا، پھر وہ تیرے بابا کے حکم پر اسے بازیاب کرنے کے لیے نکلا تھا، لیکن ماروی کی لاش اسے مقررہ جگہ پر نہیں مل سکی تھی۔ ظاہر ہے اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد اس کا ملنا ناممکنات میں سے تھا۔ لاش بے شک نہیں ملی، لیکن تو یہ بات تو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ مر چکی ہے، نفیسہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ پتہ نہیں ماں، کمال رائے نے بے یقینی کی کیفیت میں کہا۔ جانے کیوں قرار نہیں آتا؟ کمال رائے میرے بیٹے، وسوسوں میں نہ پڑ، یقین کر لے کہ ماروی مر چکی ہے، اور یہی بات تیرے حق میں بہتر ہے۔ میری جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تو پھر بیمار نہ پڑ جائے۔ نہیں ماں،
تم ڈرو مت، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ماں، میں ماروی کی یاد سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں اس کی تلاش میں رہوں گا، میں اسے آج بھی تلاش کر کے آیا ہوں۔ اف میرے خدا! نفیسہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، پھر وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ توقف کے بعد بولی، تجھے مائرہ کیسی لگتی ہے؟ اس وقت مائرہ کا کیا ذکر؟ کمال رائے نے بے نیازی سے کہا۔ وہ ماروی سے کہیں خوبصورت ہے، نفیسہ بیگم بولی۔ ہوگی، کمال رائے نے اختلاف کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ ماں جو سوچ رہی ہو اسے سوچتی رہو، اس بات کو زبان پر مت لانا۔ کمال رائے نے اپنی ماں کی بات کاٹی۔ کمال بیٹے، میں تمہاری ماں ہوں، تم میری اکلوتی اولاد ہو، میں تمہیں اب اس طرح بھٹکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تمہیں میری بات ماننا ہوگی، نفیسہ بیگم نے کہا۔ ماں، مجھے سکون سے رہنے دو، کمال رائے نے نفیسہ بیگم کی طرف ملتجیانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹے، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم سکون سے رہو، نفیسہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماروی کا ذکر کر کے کمال رائے نے نفیسہ بیگم کا سکون لوٹ لیا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ نارمل ہوا تھا، زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا، خاندان کی کچھ لڑکیوں میں ہنسنے بولنے لگا تھا۔ ان لڑکیوں میں مائرہ سر فہرست تھی۔ مائرہ سے اس کی دوستی ہوتی جا رہی تھی۔ نفیسہ بیگم ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھتی تو بہت خوش ہوتی تھی۔ اس نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ مائرہ کو اپنی بہو بنائے گی، لیکن کمال رائے نے ماروی کا ذکر کر کے نفیسہ بیگم کی ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ اس کی طرف سے فکر مند ہو گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مائرہ اپنی ماں کے ساتھ حویلی آ گئی۔ نفیسہ بیگم ان دونوں کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ اس نے اپنی بھابھی نجمہ سے اداس لہجے میں کہا، بھابھی، میں کل سے بڑی پریشان ہوں۔ ہائے، کیا ہوا؟ نجمہ نے گھبرا کر پوچھا۔ کمال رائے کا دماغ پھر الٹنے لگا ہے، وہ ماروی کو کسی طرح بھولتا ہی نہیں، نفیسہ بیگم نے بتایا۔ اب کیا ہوا؟ نجمہ نے پوچھا۔ وہ اس دن مائرہ کو چھوڑنے گیا تھا تو راستے میں اسے کہیں ماروی نظر آ گئی۔ یہ بات مائرہ نے مجھے بتائی تھی، نجمہ نے کہا۔ تو کیا مائرہ نے بھی ماروی کو دیکھا تھا؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، اس نے نہیں دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اونٹ پر بیٹھی عورت کو غور سے دیکھا ہی نہیں، نجمہ نے بتایا۔ بتاؤ، جو لڑکی گاڑی میں بیٹھی تھی اس نے تو دیکھا نہیں، لیکن اس نے گاڑی چلاتے ہوئے اسے دیکھ لیا، نفیسہ بیگم نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ نفیسہ آپا، کمال کو کسی پیر فقیر کو کیوں نہیں دکھا لیتی؟ اس کی جھاڑ پھونک کروا لو، ٹھیک ہو جائے گا، نجمہ نے اپنی تجویز پیش کی۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، نفیسہ بیگم نے نجمہ سے اتفاق کیا، پر میں پیر فقیر لاؤں کہاں سے؟ میں تو کسی کو جانتی نہیں۔ آپا، تم فکر مت کرو، میں جانتی ہوں ایک لڑکی کو، تمہیں میرے ساتھ حیدرآباد چلنا ہوگا۔ چلوں گی، ضرور چلوں گی، نفیسہ بیگم نے فوراً حامی بھر لی۔ حیدرآباد جانا مشکل ہے، پر تم کسی لڑکی کی بات کر رہی ہو، بھلا کوئی لڑکی اس معاملے میں کیا کر سکے گی؟ آپا، تم میرے ساتھ چلو، وہاں چل کر دیکھنا کہ وہ لڑکی کیا کر سکتی ہے کیا نہیں، نجمہ نے بڑے اعتماد سے کہا۔ ہاں، بس تم کمال کی کوئی استعمال شدہ چیز ساتھ لے لینا، مثلاً اس کا رومال، کوئی قمیض، اس کا قلم بھی لے سکتی ہو۔ چلو ٹھیک ہے، نفیسہ بیگم نے زیادہ بحث میں الجھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ایک عام سا علاقہ تھا، عام سے علاقے کا عام سا گھر، جہاں لاکھوں کی پجیروں رکی۔ پجیروں سے نفیسہ بیگم، نجمہ، اس کی بہن شمسہ اور نفیسہ کی ملازمہ خاص بھاگ بھری اتری۔ نجمہ نے اپنی بہن شمسہ کو حیدرآباد سے ساتھ لے لیا تھا۔ دراصل شمسہ ہی اس لڑکی سے واقف تھی۔ شمسہ نے آگے بڑھ کر بیل کے بٹن پر ہاتھ رکھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ایک ادھیڑ عمر کی خاتون نے ان بڑے گھر کی عورتوں کو حیرت سے دیکھا اور بولی، جی، ہمیں نور بانو سے ملنا ہے۔
شمسا نے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا میں ان سے پوچھتی ہوں، آپ چند لمحے انتظار کریں۔ یہ کہہ کر وہ ادھیڑ عمر خاتون اندر چلی گئی۔ یہ نور بانو کی ماں تھی۔ نفیسہ بیگم نے پریشانی سے نجمہ کو دیکھا۔ اس کے دل کو دھڑکا لگا کہ کہیں وہ ملنے سے انکار نہ کر دے۔ نجمہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ پھر کھلا اور نور بانو کی ماں حور بانو نے دروازے کے دونوں پٹ کھول کر کہا، اندر آ جائیں۔ حور بانو نے ان خواتین کو سادہ سے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر ان سے مخاطب ہو کر بولی، میرے ساتھ صرف وہ آئے جسے مسئلہ درپیش ہے۔ نجمہ نے فوراً نفیسہ بیگم کو اشارہ کیا، جاؤ تم بھی چلو۔ نفیسہ بیگم اٹھتے ہوئے ذرا ہچکچائی۔ وہ آہستہ سے نجمہ سے مخاطب ہوئی، نہیں آپا، یہ بات ان کی ناراضگی کا باعث بنے گی۔ نجمہ کی بجائے شمسا نے جواب دیا، اچھا ٹھیک ہے۔ بالآخر نفیسہ بیگم اٹھی اور حور بانو کے ساتھ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ پھر وہ جس کمرے میں نفیسہ بیگم کو لیے داخل ہوئی اس میں سبز رنگ کا ایک سادہ سا قالین بچھا ہوا تھا اور سفید کور چڑھے 2 گاؤ تکیے رکھے تھے۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ حور بانو نے نفیسہ بیگم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولی، آپ بیٹھیں، وہ ابھی آتی ہیں۔ یہ کہہ کر حور بانو باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد نفیسہ بیگم نے ایک طائرانہ نظر کمرے پر ڈالی اور گاؤ تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں کھلے دروازے پر تھیں۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹی سی لڑکی داخل ہوئی۔ اس کی عمر بمشکل 14-15 سال ہوگی۔ نفیسہ بیگم نے اسے دیکھا تو سمجھا کہ یہ کوئی پیغام وغیرہ لے کر آئی ہے، شاید وہ خاتون ابھی مصروف ہیں، لیکن ایسا نہ تھا۔ وہ لڑکی بذات خود نور بانو تھی۔ وہ پورے اطمینان سے کمرے میں رکھے دوسرے گاؤ تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے گہری نظر سے نفیسہ بیگم کا جائزہ لیا اور پھر مسکرا کر بولی، روشن گوٹ کی وڈیری کو آخر ہم سے کیا کام پڑ گیا؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اس لڑکی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں؟ تب اسے نجمہ کا کہا جملہ یاد آیا کہ وہاں چل کر دیکھ لینا کہ وہ لڑکی کیا کر سکتی ہے کیا نہیں۔ اس لڑکی نے پہلا جملہ بول کر ہی نفیسہ بیگم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ آگے وہ نہ جانے کیا انکشافات کرنے والی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں آئی تھی، نفیسہ بیگم نے فوراً جواب دیا۔ کیا ہوا آپ کے اکلوتے بیٹے کو؟ نور بانو نے نفیسہ بیگم کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نفیسہ بیگم اس انکشاف پر پھر حیران رہ گئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ نجمہ اسے صحیح جگہ لے کر آئی ہے، اس کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تب نفیسہ بیگم نے کمال رائے کے بارے میں ہر وہ بات بتا دی جو ضروری تھی۔ وہ لڑکی نور بانو بڑے تحمل اور توجہ سے نفیسہ بیگم کی بات سنتی رہی۔ جب نفیسہ بیگم خاموش ہوئی تو نور بانو بولی، کمال رائے کا ہمیں قلم درکار ہے۔ میں لائی ہوں بی بی۔ یہ کہہ کر نفیسہ بیگم نے کمال رائے کا پین اپنے بیگ سے نکالا اور اٹھ کر نور بانو کے حوالے کر دیا۔ نور بانو نے اس بند قلم کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے بائیں ہاتھ میں دبا لیا۔ ایک سوال پوچھ سکتی ہوں بی بی؟ نفیسہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ جی پوچھئے، نور بانو نے اجازت دی۔ کیا کمال رائے نے واقعی ماروی کو دیکھا ہے؟ نور بانو نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر فوراً جواب دیا، جی ہاں یہ سچ ہے۔ کیا ماروی زندہ ہے؟ نفیسہ بیگم نے دوسرا سوال کیا۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ماروی مر چکی ہے؟ یقیناً، نور بانو نے بڑے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ ماروی مر چکی ہے اس کے باوجود دکھائی دے رہی ہے، یہ سب کیا گورکھ دھندا ہے؟ آپ اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گی، نور بانو نے سنجیدگی سے کہا۔ اب آپ چاہتی کیا ہیں یہ بتائیں؟ میں کمال کو ماروی کی یادوں سے الگ کرنا چاہتی ہوں۔ ایک بات بتائیے، کیا آپ کو اپنی پوتی یاد نہیں آتی؟ نور بانو نے اچانک گفتگو کا رخ موڑ دیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ نفیسہ بیگم حیرت زدہ ہو کر بولی۔ ہاں وہ زندہ ہے، ایسی خوبصورت بچی تو دور دور تک کہیں نہیں ہے، اسے آپ بھولے بیٹھی ہیں۔ پہلے ہم اس بچی کے لیے کچھ کرتے ہیں، پھر ماروی کا مسئلہ دیکھیں گے۔ ماروی کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے،
یوں اس بچی کو بھی بازیاب کرانا آسان نہیں، وہ بچی بڑے خبیثوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ آج ہم نے آپ کو بہت کچھ بتا دیا، اب 2 دن کے بعد آئیے گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر نور بانو نے اپنے سر سے چادر اتاری اور نفیسہ بیگم کے جواب کا انتظار کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ دو دن کے بعد جب نفیسہ بیگم دوبارہ نور بانو کی خدمت میں حاضر ہوئی تو نور بانو نے کہا، ہمیں 6 چاقو اور 6 لیمو درکار ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، مل جائیں گے، نفیسہ بیگم نے فوراً کہا، لیکن یہ چیزیں ہمیں بچی کے باپ نے فراہم کرنی ہیں۔ وہ 6 چاقو اور 6 لیمو خود اپنے ہاتھوں سے خریدے اور ہم تک پہنچائے۔ نور بانو نے مزید ہدایت کی، ٹھیک ہے، میں کل کمال رائے کو لے کر آ جاؤں گی۔ عصر اور مغرب کے درمیان یہاں آئیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ نور بانو نے کہا، بہتر، ایسا ہی ہوگا۔ نفیسہ بیگم نے اقرار میں گردن ہلائی، بس پھر آپ جائیں، نور بانو نے سنجیدگی سے کہا۔ نفیسہ بیگم اس کے پاس مزید بیٹھنا چاہتی تھی، وہ بچی اور ماروی کے بارے میں سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن نور بانو نے اس کا موقع نہ دیا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے فوراً ہی اس کو اٹھا دیا۔ نفیسہ بیگم دل میں حسرت لیے نور بانو کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں بھاگ پھری بیٹھی تھی، وہ اپنی مالکن کو دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ دونوں باہر کھڑی پجیروں میں بیٹھ گئیں اور گاڑی روشن گوٹھ کی جانب چل دی، جہاں کمال رائے اپنی ماں کا بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ جب سے اس نے اپنی ماں کی زبانی یہ سنا تھا کہ اس کی بچی زندہ ہے اور اسے مل سکتی ہے، تب سے اس کے اندر ایک نیا کمال رائے انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اس کی بے قراری دیکھنے والی تھی۔ وہ تو اپنی ماں کے ساتھ حیدرآباد جانا چاہتا تھا، لیکن نفیسہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ نور بانو لڑکی تھی۔ وہ کمال رائے کے سامنے آنا پسند کرے یا نہ کرے، ہو سکتا ہے وہ اس کی آمد کی خبر سن کر کہیں ناراض ہی نہ ہو جائے۔ بچی کے زندہ ہونے کی خبر نے اس کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ ماروی کو بھول گیا تھا، اب وہ اپنی بچی کے لیے بے قرار تھا۔ وہ بچی اس کی ماروی کی نشانی تھی، ماروی نہ رہی تو کم از کم اس کی نشانی تو مل جائے۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ اب نور بانو اس کی بچی کے بارے میں مزید کیا بتاتی ہے۔ جب نفیسہ بیگم حویلی پہنچی تو اس نے اس کے حویلی میں آتے ہی سوال کیا، ماں کیا ہوا؟ نور بانو نے کیا کہا؟ نفیسہ بیگم نے اسے بتا دیا کہ نور بانو نے کیا چیزیں طلب کی ہیں، کمال رائے کے لیے ان چیزوں کا حصول کیا معنی رکھتا تھا۔ نور بانو نے 6 چاقوؤں کی بجائے اگر 600 چاقو بھی مانگے ہوتے تو وہ اس کی خدمت میں حاضر کر دیتا۔ بہرحال وہ اگلے دن وقت مقررہ پر 6 چاقو اور 6 لیمو لے کر نور بانو کے گھر پہنچ گیا۔ نفیسہ بیگم ساتھ تھی۔ نور بانو کی ماں حور بانو نے ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ اندر سے آئی تو اس نے کمال رائے کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کمال رائے فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی مطلوبہ چیزیں اٹھائیں اور حور بانو کے پیچھے چل دیا۔ نفیسہ بیگم نے بھی اس کے ساتھ چلنا چاہا تو حور بانو نے رک کر اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے سے منع کر دیا۔ حور بانو نے کمال رائے کو سبز قالین والے کمرے میں بٹھایا۔ اس کے بیٹھتے ہی نور بانو کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ نور بانو کو دیکھ کر فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ نور بانو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی سامنے پڑے گاؤ تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے چند لمحے بغور کمال رائے کا چہرہ دیکھا۔ کمال رائے نے اپنی نظریں نیچی کر رکھی تھیں۔ چہرہ دیکھنے کے بعد وہ بولی، لائیے کمال صاحب، چاقو اور لیمو۔ کمال رائے نے 6 چاقو اور 6 لیمو اٹھ کر اس کے قدموں میں رکھ دیے۔ نور بانو نے ایک چاقو اٹھا کر اسے کھولا۔ اس چاقو کا پھل کوئی 3 انچ کا تھا۔ وہ سارے چاقو سائز میں برابر تھے، نئے تھے، اس کی ہدایت کے مطابق تھے۔ نور بانو نے چاقو کا دستہ مٹھی میں دبا کر اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، کچھ اس انداز میں جیسے وہ چاقو کا پھل قالین میں گاڑ دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس نے چاقو ہاتھ میں لیے کمال رائے کو حکم دیا،
ایک لیمو اپنی ہتھیلی پر رکھ، ہتھیلی میرے سامنے پھیلا لو۔ کمال رائے نے ڈرتے ڈرتے لیمو اپنے ہاتھ پر رکھا اور ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ جانے وہ کیا کرنے والی تھی۔ کمال صاحب، کیا آپ کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی؟ نور بانو نے اچانک سوال کیا۔ اس نے چاقو والا ہاتھ اوپر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے سامنے کمال رائے نے ہاتھ پھیلایا ہوا تھا جس پر لیمو رکھا تھا۔ جی ہاں، مجھے اس سے بہت محبت ہے، کمال رائے نے بڑی سادگی سے کہا۔ کاش آپ نے یہ محبت اپنی بیوی کی موت سے پہلے کی ہوتی، اس پر جو قیامت گزر گئی شاید وہ نہ گزرتی۔ مجھے اپنی لاپرواہی کا احساس ہے، اب کیا کروں؟ گیا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ اگر میں اسے اپنی زندگی دے کر واپس لا سکوں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، کمال رائے نے بڑے خلوص سے کہا۔ کمال صاحب، جس طرح گیا وقت واپس نہیں آتا، بالکل ایسے ہی جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے، نور بانو بولی۔ ابھی چند دنوں پہلے میں نے ماروی کو دیکھا تھا، آخر وہ کون تھی؟ کمال رائے نے پوچھا۔ فی الحال اتنا سن لیں کہ آپ کی ماروی مر چکی ہے، اس بات پر یقین کر لیں۔ رہا یہ سوال کہ ماروی کے روپ میں آپ نے کس کو دیکھا، وقت آنے پر وہ بھی بتا دیا جائے گا، نور بانو نے کہا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ویسے ہی اٹھا ہوا تھا۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ پھر بولی، فی الحال آپ اپنی بچی کی فکر کریں، مجھے بتائیں وہ کہاں ہے، اس کے لیے مجھے پاتال میں بھی جانا پڑا تو جاؤں گا۔ وہ بڑی خبیث مخلوق ہے، آپ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے۔ پھر میری بچی کس طرح بازیاب ہوگی؟ ہم کریں گے اسے بازیاب، انشاءاللہ۔ آپ کی بچی 2 دن کے اندر آپ کی حویلی پہنچ جائے گی۔ یہ بڑا عجیب دعویٰ تھا۔ کمال رائے نے اپنی بچی کی آمد کی نوید سنی تو خوشی میں کچھ کہنا چاہا، لیکن نور بانو نے فوراً اسے روک دیا۔ وہ بولی، بس اب کوئی سوال نہیں۔ اس کے بعد نور بانو بھی خاموش ہو گئی۔ اب اس کی نظر چاقو کی نوک پر تھی اور اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، لیکن وہ کیا پڑھ رہی تھی یہ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ جب کمال رائے کی ہتھیلی پر رکھے لیمو اور چاقو کی نوک کے درمیان 3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تو اچانک لیمو اوپر اٹھا اور چاقو میں پیوست ہو گیا، یا یوں کہیے کہ چاقو لیمو میں گھس گیا۔ دیکھو، تم نے کمال صاحب کی بیٹی کو بازیاب کرانا ہے، نور بانو لیمو پر نظر جمائے بولی۔ وہ جانے کس سے مخاطب تھی۔ اسی وقت لیمو کے اندر سے 2 قطرے خون کے نکلے۔ وہ خون بہہ کر تھوڑا سا ہی نیچے آیا تھا کہ جم گیا۔ شاباش، نور بانو نے خوش ہو کر کہا، اور پھر چاقو میں پیوست لیمو کو ماں چاقو ایک بڑی پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر نور بانو نے تمام لیموؤں پر یہی عمل دہرایا۔ اس کے بعد چاقوؤں سے بھری پلیٹ کو اٹھایا اور کھڑی ہو گئی۔ اسے کھڑا ہوتا دیکھ کر کمال رائے بھی کھڑا ہو گیا۔ کمال صاحب، اب آپ اطمینان سے اپنے گھر جائیں، آج منگل ہے، 2 دن کے بعد یعنی جمعہ کی صبح آپ کی بچی حویلی پہنچ جائے گی، اب آپ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے کمال رائے کے جواب کا انتظار نہیں کیا، فوراً کمرے سے نکل گئی۔ کمال رائے کے لیے یہ 2 دن قیامت بن گئے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ یہ 2 دن پلک جھپکتے میں گزر جائیں، لیکن بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بار بار اپنی ماں سے سوال کرتا تھا، ماں، کیا واقعی میری بیٹی آ جائے گی؟ نفیسہ بیگم جواب دیتی، کیوں نہیں بیٹے، جب نور بانو نے کہہ دیا ہے تو وہ ضرور آ جائے گی۔ لیکن اسے یقین نہ آتا تھا۔ نور بانو ایک 14-15 سال کی چھوٹی سی لڑکی تھی، وہ آخر کس طرح کشف و کرامت والی بن گئی؟ پھر چاقو اور لیمو کا معاملہ، لیمو کس طرح اٹھ کر چاقو میں پیوست ہوا تھا اور کس طرح خون کے 2 قطرے نکلے تھے، یہ سب تو اس کے سامنے ہوا تھا، وہ اسے جھوٹ نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر نور بانو کے بہت سے قصے سنے تھے، وہ واقعات بڑے معتبر ذرائع سے اس تک پہنچے تھے۔ یہ واقعات بھی نور بانو کو ایک انوکھی لڑکی ثابت کرتے تھے۔ اس چھوٹی سی لڑکی کے پاس جانے کیا چیز تھی، کوئی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا،
لیکن اس لڑکی کی شخصیت کتنی ہی پراسرار سہی، بہرحال وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہی تھی اور اس سلسلے میں وہ کسی سے ایک پیسہ بھی قبول نہیں کرتی تھی۔ نور بانو کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں حور بانو ایک اسکول میں ٹیچر تھی، معقول تنخواہ تھی، کچھ وہ ٹیوشن پڑھا لیتی تھی، ٹھیک ٹھاک گزارا چل رہا تھا۔ نور بانو فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ جب وہ کالج جاتی تو ایک نارمل لڑکی ہوتی۔ کالج میں اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ نور بانو روحانی طاقتوں کی مالک ہے۔ وہ اپنے بارے میں کوئی چرچا نہیں کرتی تھی۔ لوگوں کو بھی وہ تاکید کرتی تھی کہ اس بات کو آگے نہ بڑھائیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک بار بھی کسی کا مسئلہ حل ہو جاتا تو وہ پھر 2-4 بندوں کو اپنے ساتھ لائے بنا نہ رہتا۔ نفیسہ بیگم بھی اسی طرح اس تک پہنچی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ نور بانو نے از خود دلچسپی لے کر کمال رائے کی بیٹی کو بازیاب کرانے کی نوید دی، ورنہ وہ کبھی آنے والے لوگوں کو کورا جواب بھی دے دیتی تھی۔ کمال رائے کے یہ 2 دن بڑی مشکلوں سے کٹے۔ پھر جمعہ کی صبح نمودار ہوئی۔ اس رات کمال رائے بے چینی سے پوری حویلی میں ٹہلتا رہا۔ اس نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ آخر اس کی بیٹی آ رہی تھی، وہ بیٹی جس کے ملنے کی کوئی امید نہ رہی تھی۔ کمال رائے نے اس کی موت کا یقین کر لیا تھا۔ ایک دن کی بچی جسے اونٹ پر لاد کر صحرا میں چھوڑ دیا جائے، وہ بھلا کس طرح زندہ رہ سکتی تھی؟ لیکن مارنے والے سے بچانے والے کی ذات بڑی ہوتی ہے۔ جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے اسے بھلا کون مار سکتا ہے؟ کمال رائے نے حویلی کا بیرونی دروازہ کھلوا دیا تھا۔ چوکیدار سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی بچی نظر آئے تو اسے اندر آنے دے۔ روشنی نمودار ہوتے ہی وہ حویلی کی اصل عمارت کے گیٹ پر بیٹھ گیا۔ حویلی کا بیرونی دروازہ بالکل سامنے تھا۔ نفیسہ بیگم نے اسے دروازے کے سامنے سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھا تو اس کے لیے اندر سے کرسی منگوائی اور کمال رائے کو اس پر بیٹھنے کو کہا۔ پھر نفیسہ بیگم خود بھی ایک کرسی پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ نور بانو نے وقت کا کوئی تعین نہیں کیا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ وہ جمعہ کی صبح کو حویلی پہنچ جائے گی۔ اس وقت پوری طرح صبح ہو چکی تھی۔ اچھا خاصا سورج نکل آیا تھا، ہر طرف اجالا پھیلا تھا۔ کمال رائے ٹکٹکی باندھے حویلی کے بیرونی گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم کی آنکھیں بھی اپنی پوتی کی دید کی منتظر تھیں۔ برہا پیپل کے درخت کے نیچے ایک پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ دیوانگ کی ماں پاربتی بالٹی سے خالی پیالوں میں دودھ ڈال رہی تھی۔ برہا بڑی دلچسپی سے پاربتی کو پیالوں میں دودھ ڈالتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا، دھیرے دھیرے اندھیرا چھٹ رہا تھا۔ پاربتی جب سارے پیالوں میں دودھ بھر چکی تو اس نے خالی بالٹی رسوئی میں جا کر رکھی۔ پھر وہ واپس درخت کے نیچے آئی۔ اس نے مسکرا کر برہا کی طرف دیکھا اور بولی، تماشا دیکھے گی؟ ہاں، برہا نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے بڑھیا کی طرف دیکھ کر کہا۔ پاربتی نے فوراً اپنی لاٹھی زور زور سے 3 بار زمین پر ماری اور بڑی پیار سے بولی، آؤ بچوں۔ اس کا یہ آواز لگانا تھا کہ مختلف جگہوں سے چھوٹے بڑے سانپ لہراتے ہوئے پیالوں کی طرف بڑھے۔ ان سانپوں کو دیکھ کر برہا کو جانے کیا شرارت سوجی کہ اس نے پاربتی کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے کہا، آؤ بچوں۔ برہا کی آواز نے ان سانپوں کو چونکا دیا۔ وہ دودھ بھرے پیالوں کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے۔ سارے سانپوں نے برہا کو اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہ دودھ پینا بھول کر برہا کی طرف بڑھے اور اس کی پیڑھی کے گرد چکر لگانے لگے۔ پاربتی نے جب ان سانپوں کو برہا کے گرد چکر لگاتے دیکھا تو اسے خود چکر آ گئے۔ تب برہا کھل کھلا کر ہنسی اور اسی انداز میں بولی، دیکھا تماشا؟ ہاں دیکھا، پاربتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں برہا کے لیے پیار تھا۔ تو واقعی پرمان کا انتخاب ہے، تیرا کوئی جواب نہیں۔ جاؤ بچوں، دودھ پیو۔ برہا نے ان سانپوں سے مخاطب ہو کر کہا تو وہ لہراتے ہوئے اپنے اپنے پیالوں کی طرف بڑھ گئے۔ دیوانگ اس وقت گھر پر نہ تھا، وہ صبح تڑکے ہی گھر سے نکلا تھا۔
عروشی سبزی ترکاری لینے کے لیے بازار گئی ہوئی تھی۔ اس وقت گھر پر برہا اور پاربتی کے سوا کوئی نہ تھا۔ ابھی وہ سانپ پیالوں میں منہ ڈالے دودھ پی رہے تھے کہ کسی نے دروازے کی کنڈی بڑے زور سے بجائی۔ برہا دروازہ کھول، دیکھ عروشی سبزی لے کر آئی ہوگی۔ پاربتی نے کہا، اچھا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے کے درمیان لگی زنجیر کھولی۔ زنجیر کھلتے ہی کسی نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازے کے سامنے کھڑی برہا کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ اچانک ہی دیوانگ کی ماں پاربتی کو خطرے کا احساس ہوا۔ وہ جلدی جلدی لاٹھی ٹیکتی دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ جب تک دروازے پر پہنچی اس وقت تک واردات ہو چکی تھی۔ کھیل ختم ہو چکا تھا۔ گلی سنسان پڑی تھی۔ وہاں دور تک کوئی نہ تھا۔ پاربتی تھک سے رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ برہا پرمان کا انتخاب تھی اور اسے دیوانگ بطور امانت یہاں لایا تھا۔ کوئی وہ امانت اس کے گھر کے دروازے سے اٹھا لے گیا تھا۔ آخر کون تھا وہ نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ ایک مضبوط اور پھرتیلے جسم کا مالک تھا۔ سفید چمکتا ہوا چہرہ، کالی خوبصورت داڑھی، بڑی بڑی آنکھیں، سرخ لباس۔ وہ مضبوط شخص برہا کو اپنے کندھے پر ڈالے بہت تیزی سے دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بستی سے دور دریا کے کنارے آ پہنچا۔ پھر وہ پر نور چہرے والا سرخ پوش دریا میں اتر گیا۔ برہا اس کے کندھے پر بے ہوش پڑی تھی۔ دریا میں زیادہ پانی نہ تھا۔ وہ تیز تیز چلتا دریا عبور کرنے لگا۔ جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچا تو اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ اس کا استرا پھرا ہوا سر تھا، سفید چادر میں لپٹا تھا، ہاتھ میں ایک لوہے کی زنجیر تھی۔ وہ بڑی خونخوار نظروں سے اس سرخ پوش کو دیکھ رہا تھا جو برہا کو کندھے پر ڈالے دریا سے باہر نکلنے کو تھا۔ اس سے پہلے کہ سرخ پوش دریا سے باہر نکلتا، دیوانگ نے آگے بڑھ کر اس سرخ پوش پر اپنی زنجیر سے وار کیا۔ اگر وہ لوہے کی بھاری زنجیر اس سرخ پوش کے سر پر پڑ جاتی تو یقیناً اس کا سر پھٹ جاتا، لیکن وہ سرخ پوش اسے دیکھتے ہی ہوشیار ہو چکا تھا۔ نہ صرف روک لیا بلکہ اس نے زنجیر کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ دیوانگ کو اس کی توقع نہ تھی۔ وہ اپنی زنجیر کے ساتھ دریا میں آ گرا۔ وہ سرخ پوش بڑی پھرتی سے دریا سے نکلا اور اس سے پہلے کہ دیوانگ دریا سے نکل کر اس پر دوبارہ وار کرتا، وہ تیزی سے جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ سرخ پوش کچھ اس رفتار سے دوڑ رہا تھا کہ اس کے مقابلے پر کوئی گھوڑا بھی ہوتا تو پیچھے رہ جاتا۔ دیوانگ دریا سے نکل کر اوپر کنارے پر آیا، تب تک وہ سرخ پوش جنگل میں روپوش ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر دیوانگ کی جان نکل گئی۔ پرمان کی امانت کی حفاظت وہ ٹھیک طرح نہ کر پایا تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ کوئی برہا کو اس طرح اٹھا کر لے جائے گا۔ یہ آخر کون شخص ہو سکتا ہے اور اس نے پرمان کے انتخاب پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کیسے کی؟ بہرحال یہ سوچنے کا وقت نہ تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا جنگل میں داخل ہو گیا۔ وہ برہا کو اس قدر آسانی سے تو نہیں لے جانے دے گا۔ دیوانگ نے جنگل میں داخل ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ جنگل سے باہر تھوڑی تھوڑی روشنی تھی، لیکن یہاں تو تھوڑی روشنی بھی نہ تھی۔ گھنے درختوں کی وجہ سے فی الحال روشنی کے اندر آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ جنگل میں ابھی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کرے، کس طرف جائے۔ جنگل میں کوئی ایک راستہ تو نہ تھا، ہزار راستے تھے۔ آخر وہ کس راستے پر قدم رکھے؟ برہا کو اٹھا کر لے جانے والا برق رفتاری سے جنگل میں داخل ہوا تھا۔ ابھی دیوانگ دریا سے نکلا بھی نہ تھا کہ وہ جنگل میں داخل ہو کر غائب ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ جانے کتنا اندر جا چکا ہوگا۔ کسی انجان سمت میں اس کا تعاقب کرنا فضول تھا۔ یہ وقت فوری طور پر فیصلہ کرنے کا تھا۔ اسے پرمان کو مدد کے لیے پکار لینا چاہیے۔ اگر اس میں مزید دیر ہو گئی تو وہ برہا کو کبھی نہ پا سکے گا۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے ایک درخت کے تنے کی طرف بڑھا۔ دیوانگ نے کچھ نامانوس سے الفاظ اپنے منہ سے نکالے اور زنجیر کو زور زور سے درخت کے تنے پر رگڑا۔
درخت سے فوراً چنگاریاں نکلنے لگیں۔ تب وہ بڑے درد بھرے لہجے میں چیخا، پرمان مدد، پرمان مدد۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ ہورا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دیوانگ کو ایسے لگا جیسے وہ درخت سے کودا ہو۔ میں ہوں ہورا، اس نے آتے ہی نعرہ لگایا۔ ہورا وہ سرخ کپڑوں والا برہا کو اٹھا کر بھاگ رہا ہے، دیوانگ نے بے قراری سے کہا۔ او دیوانگ، تو نے یہ کیا کیا؟ ہورا نے اسے غضبناک نظروں سے دیکھا اور پھر بولا، اچھا آ میرے ساتھ۔ اس نے دیوانگ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کدھر گیا ہے وہ؟ میں نے اسے جنگل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، دیوانگ نے بتایا۔ ہورا نے پھر اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ اس نے اپنے کندھے پر لٹکی گھنٹی اتاری، اسے 3 بار بجایا اور پھر گھنٹی میں جھانکنے لگا۔ گھنٹی کے اندر اسے جانے کیا نظر آیا کہ اس نے دیوانگ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، بھاگ دیوانگ۔ پھر ہورا اسے لے کر جنگل میں بھاگنے لگا۔ 2-4 منٹ میں ہی دیوانگ ہانپنے لگا۔ ہورا اس قدر تیز رفتاری سے رواں دواں تھا کہ دیوانگ اس کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا، حالانکہ وہ نہ دوڑ رہا تھا اور نہ تیز چل رہا تھا۔ اس کے باوجود زمین اس کے پیروں کے نیچے سے تیزی سے کھسک رہی تھی۔ ہورا نے اسے ہانپتے ہوئے دیکھا تو اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دیوانگ، تو میری گھنٹی کی آواز پر پیچھے آ، میں آگے چلتا ہوں۔ وہ سرخا بہت تیز رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر ہورا نے زنجیر میں بندھی گھنٹی زور سے زمین پر ماری۔ ریت کا ایک بادل سا اٹھا اور ہورا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ گھنٹی کی آواز دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی تھی۔ دیوانگ اس آواز پر سر پٹ دوڑنے لگا۔